إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الذين يؤمنون بالغیب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. سورۃ البقرہ کی یہ تیسری آیت کے حوالے سے گفتگو ہماری چل رہی تھی، اور بات یہاں تک پہنچی تھی کہ ایمان، لفظ ایمان، اس کا معنی اور مفہوم لغوی طور پر، اصطلاحی طور پر، اور اس کے حوالے سے مختلف پہلوؤں پر ہم نے گفتگو کی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذین یؤمنون بالغیب، وہ لوگ کہ جو ایمان لاتے ہیں بالغیب، غیب کے اوپر، غیب کے اوپر۔ غیب کسے کہتے ہیں؟ غیب یا غیب وہ چیز ہے کہ جو انسان سے غائب ہو، جس کا انسان کو پتہ نہ ہو، جو چیز نظر نہیں آتی، اس کو غیب کہا جاتا ہے۔ جیسا کہ عام طور پر عربی میں جو مثال دی جاتی ہے کہ جو زمین کا نچلا حصہ ہوتا ہے، جو تھوڑا سا نیچے کی طرف ہو، اس کو بھی، اس جگہ کو بھی غیب کہا جاتا ہے، کیونکہ جب آپ اگر چل رہے ہیں، آپ اس کے پاس سے گزر رہے ہیں، تو آپ کو وہ نظر نہیں آئے گا الا یہ کہ آپ اس کے قریب پہنچے۔ جو بھی نیچے والا حصہ ہوگا، جو زمین نیچے ہوگی، نیچے کی طرف ہوگی، وہ آپ کو، آپ کی نظر سے غائب ہوگی، اس کو غائب کہتے ہیں۔ اس کو جو گہرائی والی زمین ہے وہ نظر نہیں آتی، اس کو غائب کہتے ہیں۔ تو یعنی مقصود یہ ہے، ایک مثال ہے کہ جو بھی چیز آپ کو نظر نہ آتی ہو، جو آپ کی آنکھوں سے اوجھل ہو، اس کو غائب کہا جاتا ہے۔ یہ اس کا لغوی مفہوم ہے۔ اور غیب جو ہے وہ دو قسم کا ہوتا ہے، ایک غیب نسبی اس کو کہا جاتا ہے، اور ایک غیب مطلق۔ غیب نسبی کا معنی یہ ہے کہ وہ بعض لوگوں کے لیے غیب ہے اور بعض لوگوں کے لیے نہیں ہے۔ جیسے مثال کے طور پر میں یہ کہوں کہ پردے کے پیچھے کیا ہے، یہ مجھے نظر نہیں آ رہا، یہ دروازے کے پیچھے کیا ہے، میرے لیے وہ غیب ہے، لیکن جو اس طرف ہے اس کے لیے وہ غیب نہیں۔ جو شخص اس کے پردے کے پیچھے ہے یا دیوار کے پیچھے ہے، دروازے کے پیچھے ہے، اس کے لیے وہ چیز غیب نہیں ہے، اس کے لیے وہ ظاہر ہے۔ یا مثال کے طور پر میری جیب میں کیا ہے، اس کا آپ کو علم نہیں ہے، کہ آپ کو نظر نہیں آ رہا، لیکن میرے لیے وہ غیب نہیں ہے، مجھے معلوم ہے کہ میری جیب میں کیا چیز موجود ہے۔ تو اس کو غیب نسبی کہا جاتا ہے، کہ ایک نسبتاً، جس کو ہم کہتے ہیں نسبتاً، ایک شخص کے لیے وہ غیب ہے، دوسرے کے لیے وہ غیب نہیں۔ اور غیب مطلق جو ہے وہ ہے کہ جو ہر ایک کے لیے، غیر مطلق یعنی کہ وہ ہے ہی غیب، اس کا کسی کو علم نہیں۔ وہ چیزیں ہیں کہ جن کا علم صرف ایک اللہ تعالیٰ کو ہے، جو کوئی شخص جان نہیں سکتا۔ جیسے مثال کے طور پر قیامت کب آئے گی، کسی کو علم نہیں۔ جیسا کہ قرآن کریم میں جگہ جگہ پر یہ بات آئی ہے کہ کفار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کرتے تھے کہ قیامت کب آئے گی، تو اللہ تعالیٰ نے ایک سے زیادہ مقامات پر قرآن کریم میں یہ بات آئی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس کا علم تو صرف ایک اللہ کو ہے کہ قیامت کب آنی ہے، یا کل کو کیا ہونے والا ہے، مستقبل میں کیا ہونے والا ہے، سوائے اللہ کو اس کا کسی کو اس چیز کا علم نہیں ہے۔ تو یہ اس کو غیب مطلق کہا جاتا ہے۔ اور یہاں پہ جو آیا یؤمنون بالغیب، کہ وہ غیب پر ایمان لاتے ہیں، ایمان ہے ہی، اس کی بنیاد ہی غیب پر ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ یہ قرآن کی ابتدائی آیات ہیں، اس میں ایمان کی جو ڈیفینیشن بیان کی گئی ہے، یا ایمان کی جو وضاحت اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے، سب سے پہلے بات یہی کہی کہ الذین یؤمنون بالغیب، ایمان وہ لوگ لاتے ہیں اس پر، غیب پر ایمان لاتے ہیں، کیونکہ ایمانیات جتنی ہیں، جتنے عقائد ہیں، وہ سارے کے سارے ان کی بنیاد غیب کے اوپر ہے، ان کی بنیاد غیب پر ہے۔ یہ ارکان ایمان جس کا ہم نے تذکرہ کیا تھا کل کے درس میں، کہ جو 6 ارکان ہیں سارے غیب ہیں۔ ایمان باللہ کیا ہے؟ اللہ کو کسی نے دیکھا؟ کسی نے نہیں دیکھا۔ ایمان بالملائکہ کیا ہے؟ غیب پر ایمان ہے، فرشتوں کو کسی نے نہیں دیکھا سوائے انبیاء کے، اور انبیاء میں بھی جو ہے وہ ان کو وہ
اور ان کی اپنی اصلی شکل میں نہیں دیکھتے. انبیاء پر بھی جو فرشتوں کو دیکھتے ہیں تو انسانی شکل میں وہ آتے ہیں. تو حقیقت میں انبیاء بھی وہ انہوں نے فرشتوں کو نہیں دیکھا، الا یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے فرمایا کہ میں نے جبرائیل علیہ السلام کو ان کی اپنی شکل پہ صرف 2 دفعہ دیکھا ہے. پوری 23 سالہ جو ان کی نبوت کی زندگی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس میں شاید ہزاروں دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے ملاقات ہوئی ہوگی، لیکن فرمایا کہ میں نے صرف 2 دفعہ ان کو اپنی اصلی شکل پر دیکھا. تو حقیقت میں وہ بھی غائب ہے. اور انبیاء کو اگر ہم ان کے علاوہ بات کریں، محمد الناس کی بات کریں، تو کسی نے فرشتوں کو نہیں دیکھا. اسی طرح ایمان بالرسل جو ہے، اللہ کے رسولوں پر ایمان، کسی نے رسول کو نہیں دیکھا. ہم میں سے کسی نے نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے نہ کسی اور رسول کو دیکھا ہے. اور جو لوگ رسول کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھے، جو صحابہ کرام تھے، وہ بھی ان کے لیے بھی ایمان بالرسول ایمان بالغیب ہے کہ انہوں نے تو صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے. جبکہ ایمان کیا ہے، ایمان بالرسول کیا ہے؟ سارے رسولوں پر ایمان لانا ہے. آدم علیہ السلام سے لے کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے انبیاء اور رسول ہیں سب پر ایمان لانا ہے. کسی ایک کا بھی اگر انکار کر دیا تو ایمان سے خارج ہو گیا، دار اسلام سے خارج ہو گیا. جیسا کہ قرآن کریم میں کئی مقامات پر آتا ہے کہ لا نفرق بین احد منہم، ہم کسی میں فرق نہیں کرتے، ہم سب پر ایمان لاتے ہیں. تو ایمان بالرسول جو ہے وہ بھی غیب ہے. اسی طرح ایمان بالکتب ہے. قرآن کریم تو ہمارے سامنے ہے، لیکن بقیہ کتابیں ہمارے سامنے نہیں ہیں، اور جو اس وقت موجود ہیں وہ تحریف شدہ ہیں. اور جو کتابیں اللہ تعالیٰ نے جن کتابوں کا ہمیں علم ہے، تورات، زبور، انجیل وغیرہ، ان کے علاوہ اور کتنی کتابیں ہمیں اس کا علم نہیں. ان کے علاوہ بھی اللہ تعالیٰ نے کتابیں نازل کی، اس کا ہمیں پتہ نہیں. تو یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ ایمان بالغیب ہے. ایمان بالیوم الآخر جو ہے وہ بھی غیب ہے. آخرت کو نہ کسی نے دیکھا ہے نہ کسی کو اس کا علم ہے. پھر جنت میں جہنم میں کیا ہے، کیا کچھ ہے، سب غیب ہے. اسی طرح تقدیر ہے، وہ بھی غیب ہے. تو خلاصہ بات یہ ہے کہ ایمانیات جتنی ہیں وہ سارا ہے ہی غیب پر علم، اس کی بنیاد ہی غیب ہے. غیب پر ایمان لانا ہی حقیقی ایمان ہے. اسی لیے یہاں پہ جو پہلی آیت آئی ہے ایمان کے حوالے سے قرآن کریم میں، اس میں ساتھ ہی یہ کہا کہ الذین یؤمنون بالغیب، ایمان وہ ہے جو اصل ایمان وہ ہے جو غیب پر ایمان لاتا. اور ایمان کی جو ڈیفینیشن جب ہم نے بیان کی تھی اور اس کا جو لغوی معنی بیان کیا تھا، اس میں بھی یہ ہم نے ذکر کیا تھا کہ لفظ ایمان آتا ہی ان چیزوں کے بارے میں، ایسی خبروں کے بارے میں لفظ ایمان بولا جاتا ہے اس کو ویریفائی آپ نہ کر سکیں، اس کی تاکید نہ کر سکیں، اس کے لیے لفظ ایمان بولا جاتا ہے. جس کو آپ ویریفائی کر سکیں، ایسی خبر جس کو ویریفائی کرنا پاسبل ہو، ممکن ہو، اس کے لیے لفظ ایمان نہیں بولا جاتا. اس کے لیے دوسرے الفاظ، تصدیق کا لفظ بولا جاتا ہے، اور الفاظ بولے جاتے ہیں عربی میں. تو اس لیے ایمان ہے ہی غیب پر. اور یہاں پہ اس چیز کی طرف بھی شاید واللہ عالم اشارہ ہے کہ یہی جو غیب پر ایمان ہے، یہ جس شخص کا جتنا زیادہ پختہ ہوگا وہی ایمان کے درجات میں اونچا اور بلند ہوگا. اسی لیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، ان کو صدیق کیوں کہا گیا؟ کہ انہوں نے یہی غیب پر ایمان لانے کی سب سے اونچی مثال قائم کی. کہ جب ان کو کہا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں ایک ہی رات میں مکہ مکرمہ سے بیت المقدس گیا، پھر بیت المقدس سے آسمانوں کی سیر کیا، پھر واپس بھی آ گیا، اور راتوں رات یہ سارا کام ہو گیا. تو انہوں نے کہا کہ اگر انہوں نے کہا ہے تو سچ کہا ہے. کہا کہ یہ تو بہت چھوٹی سی بات ہے، میں تو آسمان سے وہ خبریں لے کر آتے ہیں، آسمان کی باتیں لاتی ہیں، میں تو اس پر بھی ان پر ایمان لاتا ہوں، میں تو ان کی باتیں کو اس پر بھی قبول کرتا ہوں. اسی لیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں بعض تابعین سے منقول ہے کہ انہوں نے کہا کہ حضرت ابوبکر صدیق وہ ان کو جو درجہ ملا وہ کیوں ملا؟ اس لیے کہ فرمایا کہ وہ نہ تو صحابہ کرام میں سب سے زیادہ نماز پڑھنے والے تھے، نہ سب سے زیادہ صدقہ و خیرات کرنے والے تھے، سب سے زیادہ روزے رکھنے والے تھے، لیکن شیء وقر فی قلبی، کہ ان کے دل میں جو چیز تھی اس کی وجہ سے، دل میں جو ایمان تھا اس کی وجہ سے ان کا یہ درجہ اتنا اونچا ہوا، اتنا بلند ہوا. تو ایمان بالغیب جب ہم اس کی بات کرتے ہیں تو یہی اصل بنیاد ہے. ایمان کی بنیاد ہی غیب پر ہے، اور جتنا آپ کا ایمان یہ پختہ ہوگا اتنا ہی آپ کا درجہ ایمان میں اور آپ کے اعمال کا ثواب بھی زیادہ ہوگا. تو یہی وہ بنیاد ہے. اسی لیے ایمان بالغیب واللہ عالم شاید اس آیت میں اسی چیز کی طرف اشارہ ہے کہ جتنا آپ اللہ پر آپ کے یقین پختہ ہوگا، اس کو ہم یقین کہتے ہیں، جتنا پختہ، کیونکہ یہ غیب ہے سارے، اس میں کوئی چیز آپ دیکھ نہیں سکتے، کسی چیز کو آپ ویریفائی نہیں کر سکتے، کسی چیز کو آپ اس کی تصدیق نہیں کروا سکتے کہ بھئی واقعتاً ایسے ہے کہ نہیں ہے، سب غیبیات ہیں. الذین یؤمنون بالغیب. ایک اور بات اس حوالے سے کہ یہ جو غیب کا لفظ ہے، غین یا با، یہ مصدر ہے، اور یہ جو صیغہ ہے یہ بھی مبالغے کے لیے آتا ہے. جس انداز سے اس کو لایا گیا ہے، یہ جو صیغہ
غیب کا لفظ اس غین یا باغین پر زبر ہے اور اس طرح سے یہ جو صیغہ ہے یہ مبالغے کے لیے آتا ہے، تو واللہ عالم اس چیز کی طرف اشارہ ہے کہ وہ سراسر غیب پر ایمان لانے والے ہیں، بالکل ہی وہ ایسے جس کو وہی کہتے ہیں کہ ہم اندھا ایمان، اندھی تصدیق کرنا، بغیر دیکھے بغیر کسی چیز کا علم کیے وہ پھر بھی ایمان لاتے ہیں، یہ ان کی شان ہے، یہ ایمان والوں کی۔ تو یہ غیب کا صیغہ مبالغے کا ہے، اس کی چیز کی طرف اشارہ کہ ان کا ایمان اتنا پختہ ہے، اور وہ جو بالکل کوئی چیز ان کو کسی قسم کی اس میں وہ چیز ان کو اس کا علم نہیں، یا یہ کہہ لیجئے کہ وہ اس کو دیکھ نہیں سکتے، لیکن اس کے باوجود وہ پھر بھی ایمان لاتے ہیں۔ ایک اور بات اس حوالے سے الذین یؤمنون بالغیب، کہ یہ لوگ جو ایمان غیب پر ایمان لاتے ہیں، اس کا ایک سے زیادہ مفہوم علماء نے بیان کیا۔ زیادہ تر علماء کی رائے میں اس کا مفہوم یہ ہے جو ہم نے بھی بیان کیا، کہ وہ ایمان لاتے ہیں غیب پر، یعنی غیب کی چیزوں پہ جتنی بھی چیزیں ہیں، ایمان باللہ میں ملائکہ رسول اور دیگر جتنی بھی غیبیات ہیں ان سب پر یہ لوگ ایمان لاتے ہیں۔ ایک دوسرا مفہوم بعض علماء نے بیان کیا جس کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں، اگر اس کو ہم ترجمہ کریں تو یہ ہے کہ غیب سے ایمان لاتے ہیں۔ غیب سے، ایک ہے غیب پر ایمان لاتے ہیں، غیب سے ایمان لاتے ہیں۔ غیب سے ایمان لاتے ہیں کا معنی کیا ہوگا جو بیان کیا گیا، کہ وہ دل سے ایمان لاتے ہیں۔ غیب سے یعنی کہ وہ اس چیز سے ایمان لاتے ہیں جو نظر نہیں آتی، دل ہمیں نظر نہیں آتا، دل سے ایمان لاتے ہیں۔ یعنی مقصود کیا ہے کہ جس طرح منافقین ایمان لاتے ہیں کہ صرف زبان سے کہتے ہیں، دل سے کچھ نہیں کرتے، یہ ایمان والے جو ہیں ان کا معاملہ یہ نہیں ہے، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو دل سے ایمان لاتے ہیں، جو ان کا ایمان ہے وہ دل سے ہے۔ ایک تیسرا معنی جو بیان کیا گیا کہ وہ غیب کی حالت میں ایمان لاتے ہیں، اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ غیب کی حالت میں ایمان لاتے ہیں۔ یؤمنون بالغیب کا ایک ترجمہ یہ بھی ہے۔ غیب کی حالت میں ایمان لانے کا معنی کیا ہے؟ یہ بھی اسی سے ملتی جلتی بات ہے کہ جس طرح منافقین جو ہے وہ کیا کرتے تھے، جیسا کہ آگے ابھی چند آیات بعد آئے گا، کہ منافقین جب ایمان والوں کے سامنے ہوتے تو کہتے ہم ایمان لاتے ہیں، ہم تمہارے ساتھ ہیں، اور جب ایمان والوں سے دور ہو جاتے، اپنے ساتھیوں کے پاس جاتے، کفار کے پاس یا اپنے جو منافقین ان کے پاس جاتے تو وہ کیا کہتے؟ ہم تو مذاق کر رہے ہیں، ہم تو ایسے ہی کہتے ہیں، ہم تو اس دین پر ایمان نہیں لاتے۔ تو فرمایا کہ الذین یؤمنون بالغیب، یعنی کہ وہ غیب کی حالت میں جب تمہارے سامنے ہوتے تب بھی ایمان لاتے ہیں، جب تم سے دور ہو جاتے ہیں تب بھی ایمان لاتے ہیں، تب بھی وہ ایمان والے ہی ہیں، وہ ہر حالت میں ان کا ایمان قائم ہے۔ وہ ایسا نہیں ہے کہ کسی کے سامنے ہو تو ایمان کا اظہار کر دیا، اب جب اکیلے میں ہوئے یا اپنے ساتھیوں کے ساتھ ہوئے تو اس وقت کہہ دیا کہ نہیں، ہم کسی چیز کو نہیں مانتے۔ تو یہ تین مختلف مفہوم ہیں جو علماء نے بیان کیے، اور تینوں درست ہیں، اگرچہ زیادہ بنیادی معنی اس الذین یؤمنون بالغیب کا وہی ہے جو پہلا ہم نے معنی بیان کیا ہے، باقی دو معنی بھی لیکن وہ بھی درست ہے۔ اور یہ غیب پر ایمان لانا، بغیر دیکھے ایمان لانا، یہ ایک بہت فضیلت والا عمل ہے۔ اس کے فضائل بھی بعض احادیث میں آئے ہیں، ان میں سے چند ایک احادیث میں آپ کے سامنے جو صحیح اسانید کے ساتھ ہے ذکر کرتا ہوں۔ ایک حدیث ہے جو بعض صحابہ سے منقول ہے، فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کیا صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کیا ہم میں سے کوئی بہتر شخص ہے؟ ہم تو آپ پر ایمان لائے ہیں، ہم نے آپ کے ساتھ جہاد بھی کیا ہے، کیا ہم میں سے کوئی بہتر، ہم سے زیادہ کوئی بہتر لوگ بھی ہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، وہ لوگ ہیں کہ جو تمہارے بعد آئیں گے وہ میرے اوپر ایمان لائیں گے جبکہ انہوں نے مجھے دیکھا بھی نہیں، تو بنا دیکھے میرے اوپر ایمان لائیں گے۔ اس سے معلوم ہوا کہ بنا دیکھے ایمان لانا، غیب پر ایمان لانا کتنی فضیلت والا عمل ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ اسی سے ملتی جلتی بات آتی ہے کہ بعض صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ علیہ وسلم، کیا آپ نے ایسے لوگوں کو دیکھا کہ جو آپ پر، ان لوگوں کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے جو آپ پر ایمان لاتے ہیں، آپ کی تصدیق بھی کرتے ہیں، آپ کی اتباع بھی کرتے ہیں؟ اور ان کے لیے فرمایا کہ ان کے لیے کیا ہے، بلکہ فرمایا کہ یا رسول اللہ علیہ وسلم، ان لوگوں کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے جنہوں نے آپ کو دیکھا اور آپ پر ایمان لائے، آپ کی تصدیق کی، آپ کی اتباع کی، ان لوگوں کے لیے کیا ہے؟ فرمایا کہ ان کے لیے طوبیٰ لہو، ان کے لیے طوبیٰ ہے، یعنی طوبیٰ کے دو معنی بیان کیے گئے، ایک یعنی کہ ان کے لیے بہت بڑی کامیابی ہے، اور دوسرا معنی طوبیٰ کا یہ کیا گیا کہ یہ جنت کی ایک وادی ہے، جنت کا ایک درخت ہے، یعنی ان کے لیے جنت ہے، جنت کا درخت ہے تو معنی یہ ہوا کہ ان کے لیے جنت ہے۔ پھر پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ علیہ وسلم، ان لوگوں کے بارے میں کیا خیال ہے کہ جنہوں نے آپ کو دیکھا بھی نہیں اور پھر بھی ایمان لائے، آپ کی تصدیق کی، آپ کی اتباع کی؟ فرمایا
ان کے لیے توبہ ہے، ان کے لیے توبہ ہے، ان کے لیے توبہ ہے، 3 دفعہ فرمایا۔ جنہوں نے آپ کو دیکھا اور ایمان لائے، تصدیق کی، اتباع کی، ان کے لیے 1 دفعہ، اور جنہوں نے نہیں دیکھا ان کے لیے 3 دفعہ یہ بات کہی۔ اور بعض روایت میں آتا ہے کہ ان کے لیے 7 دفعہ یہ بات کہی، کہا کہ ان کے لیے 7 دفعہ، یعنی 7 گنا ان کے لیے یہ اجر ہے۔ اور یہ بھی حدیث جو ہے یہ سند کے اعتبار سے صحیح ہے، اگرچہ یہاں پر تھوڑی سی میں وضاحت ضرور چاہوں گا کہ اس حدیث کی مختلف روایات ہیں، مختلف صحابہ سے یہ مروی ہے، اور تقریباً جتنی بھی روایات ہیں وہ سب میں کچھ نہ کچھ ضعف پایا جاتا ہے، لیکن ساری مل کے، کیونکہ سب کا موضوع ایک ہے، تو مل کے وہ اس درجے کو پہنچ جاتی ہیں کہ یہ قابل قبول ہے۔ توبہ کے ہم نے کہا 2 معنی ہیں، ایک معنی یہ ہے کہ ان کے لیے کامیابی ہے، اور دوسرا معنی جنت کا درخت، یعنی جنت کا درخت کی بشارت ہے تو جنت کی بشارت ہو گئی۔ اسی طرح صحیح مسلم میں روایت آتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں سے سب سے زیادہ میرے سے محبت کرنے والے لوگ وہ ہیں کہ جو تمہارے بعد آئیں گے، اور وہ اس بات کو بہت زیادہ پسند کریں گے کہ وہ مجھے دیکھ لیتے، اور چاہے اس کے بدلے میں وہ اپنا اہل و عیال کو بھی قربان کر دیں، اپنے مال کو بھی قربان کر دیں، لیکن ان کی خواہش ہوگی کہ ہم سب کچھ لوٹا دیں، اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک نظر دیکھ لیں۔ فرمایا کہ سب سے زیادہ میرے سے محبت کرنے والے لوگ وہ ہوں گے جنہوں نے مجھے دیکھا نہیں، لیکن وہ ہر چیز قربان کرنے کے لیے تیار ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم ایک دفعہ دیکھ لیں۔ اس سے بھی یہ ثابت ہوا کہ غیب پر ایمان لانا کتنی فضیلت والا عمل ہے اور کتنا اس کا اجر و ثواب ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں، وہ بھی صحیح حدیث ہے، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کاش کہ میں اپنے بھائیوں کو دیکھتا۔ تو صحابہ کرام نے پوچھا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں؟ فرمایا کہ نہیں، تم تو میرے صحابہ ہو، تم تو میرے ساتھی ہو، میرے بھائی وہ ہیں جو میرے بعد میں آئیں گے، تو تم لوگوں کے بعد آئیں گے اور وہ میرے پر ایمان لائیں گے، لیکن انہوں نے مجھے دیکھا نہیں، اگرچہ دیکھا نہیں لیکن پھر بھی وہ میرے اوپر ایمان لائیں گے، میری اتباع کریں گے۔ تو ایمان بالغیب جو ہے، اس کے یہ فضائل ہیں چند جو بعض احادیث میں آئے ہیں، واللہ اعلم۔ یہیں پہ آج کی گفتگو ہم ختم کرتے ہیں، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔